احمدہ و صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آج کی اس محفل میں ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع المذنبین تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر معراج کریں گے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کے ساتھ جو قرب ہوا، اللہ کے قریب جو ہوئے، اس کا ذکر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم حضرت جبرائیل امین کی قوت کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور میرے اور آپ کے آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات دیدار جو نصیب ہوا اس کے بارے میں بات کریں گے، اور معراج کے بعد لوگوں نے، کفار نے جو اعتراضات یا سوالات کیے، ان کا بھی انشاءاللہ العزیز ان پر بھی بات ہوگی۔ سدرۃ المنتہا پہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس بیری کے اس درخت جس کی جڑیں چھٹے آسمان میں اور شاخیں ساتویں آسمان میں، اس سے آگے حضور گزر گئے اور حضرت جبرائیل امین وہاں تک رہ گئے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ العزیز اس محفل کے اندر انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، فرمایا کہ پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس آیت مبارکہ میں جو قرب بیان ہو رہا ہے، کون کس کے قریب ہوا، اس کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے کہ حضرت جبرائیل امین حضور کے قریب ہوئے یا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے قرب سے مشرف ہوئے۔ اس قرب سے پہلے ہم حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کی طاقت اور قوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی سورہ نجم کے اندر ارشاد فرمایا علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوی، 5 اور 6 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا انہیں سخت قوتوں والے، طاقت والے نے سکھایا، پھر اس نے قصد فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی فرمائی وہ انہیں سخت قوتوں والے، طاقت والے نے سکھایا۔ بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ سخت قوتوں والے، طاقتور سے مراد حضرت جبرائیل امین ہیں، اور سکھانے سے مراد اللہ رب العالمین کی تعلیم سے سکھانا، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی وحی کو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک پہنچانا ہے۔ حضرت جبرائیل امین کی شدت اور قوت کا حال دیکھتے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین کی شدت اور قوت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی بستی کو زمین کی جڑ سے اکھاڑ کر اپنے پروں پر رکھ لیا اور آسمان کی طرف اتنا بلند کر دیا کہ ان لوگوں کے مرغوں کے بانگ اور کتوں کے بھونکنے کی آواز فرشتوں نے سنی، پھر ان بستیوں کو پلٹ کر پھینک دیا۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ ارض مقدسہ کی گھاٹی میں ابلیس کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنے پر سے پھونک مار کر، یعنی پر مار کر ہوا ایسی چلائی کہ ابلیس کو ہند کی سرزمین کے دور دراز پہاڑوں پر پھینک دیا۔ ان کی شدت کی یہ کیفیت تھی کہ قوم سمود اپنی کثیر تعداد اور بھرپور قوت کا مالک ہونے کے باوجود حضرت جبرائیل امین کی ایک چیخ سے ہلاک ہو گئی۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا کہ پلک جھپکنے میں آسمان سے زمین پر نازل ہوتے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وحی پہنچا کر دوبارہ آسمانوں پر پہنچ جاتے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شدید القوا سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اپنی ذات کو اس وصف سے ذکر فرمایا۔
اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی واسطے کے بغیر تعلیم فرمائی۔ تفسیر روح البیان۔ فاستوا، پھر اس نے قصد فرمایا۔ عام مفسرین نے فاستوا کا فاعل بھی حضرت جبرائیل امین کو قرار دیا ہے، اور اس کے یہ معنی مراد لیے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین اپنی اصل صورت پر قائم ہوئے، اور اصلی صورت پر قائم ہونے کا سبب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو ان کی اصلی صورت میں ملاحظہ فرمانے کی خواہش ظاہر فرمائی، تو حضرت جبرائیل امین نے مشرق کی جانب میں حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نمودار ہوئے، اور ان کے وجود سے مشرق سے مغرب تک کا علاقہ بھر گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی انسان نے حضرت جبرائیل امین کو ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھا۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین کو دیکھنا تو صحیح ہے اور حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ حدیث میں نہیں ہے کہ اس آیت میں حضرت جبرائیل امین کو دیکھنا مراد ہے، بلکہ ظاہری طور پر تفسیر یہ ہے کہ فاستوا سے مراد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلند جگہ اور اعلیٰ مقام میں استفا فرمانا ہے۔ تفسیر کبیر۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے افق الاعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر استوا فرمایا، اور حضرت جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پر رک گئے، اس سے آگے نہ بڑھ سکے، اور عرض کی کہ اگر میں ذرا بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات مجھے جلا ڈالیں گی۔ پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے اور عرش کے اوپر سے بھی گزر گئے۔ روح البیان۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ اس آیت میں استوا فرمانے کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے سے بھی اسی طرف اشارہ ملتا ہے، یہاں استوا کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے اللہ رب العالمین نے 7ویں آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے۔ یہاں بھی عام مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ یہ حال جبرائیل امین کا ہے، لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ حال تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ افق الاعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح عام طور پر جس طرح کہنے والا کہتا ہے کہ میں نے چھت پر چاند دیکھا یا پہاڑ پر چاند دیکھا، تو اس بات کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ چاند چھت پر ہے یا پہاڑ پر آیا ہوا تھا، بلکہ یہ معنی ہوتا ہے کہ دیکھنے والا چھت پر یا پہاڑ پر تھا۔ اسی طرح یہاں بھی مراد ہے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں کے اوپر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی تجلی آپ کی طرف متوجہ ہوئی۔ تفسیر کبیر۔ اب آئیں اپنی اصل آیات مبارکہ کی طرف۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ ترجمہ ارشاد فرمایا کہ پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا، تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس آیت مبارکہ میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ اس سے حضرت جبرائیل امین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہونا مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین اپنی اصل صورت دکھانے کے بعد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں حاضر ہوئے، پھر اور زیادہ قریب ہوئے۔ یہ ایک بات ہے، ایک قول ہے۔ دوسرا قول ایک یہ ہے کہ اس سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے قرب سے مشرف ہونا مراد ہے، اور آیت میں قریب ہونے سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر چڑھنا اور ملاقات کرنا مراد ہے، اور اتر آنے سے نازل ہونا، لوٹ آنا مراد ہے۔ اس قول کے مطابق آیت کا حاصل معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں باریاب ہوئے، پھر وصال کی نعمتوں سے فیضیاب ہو کر مخلوق کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ تیسرا قول ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب کی نعمت سے نوازا۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے لطف و رحمت کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا اور اس قرب میں زیادتی فرمائی، یعنی اور زیادہ قریب ہو گیا۔ یہ تیسرا قول صحیح تر ہے۔ اس کی تائید صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے۔ بخاری شریف کتاب التوحید
باب قولہ تعالی وقلم اللہ موسیٰ تکلیما، اس آیت کے تحت۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ ربوبیت میں مقرب ہو کر سجدہ طاعت ادا کیا۔ تفسیر کبیر۔ فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اگلے الفاظ آیت مبارکہ کے ترجمہ ہے تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس آیت میں مذکورہ لفظ قوسین کا ایک معنی ہے 2 ہاتھ یعنی 2 شری غز، اور ایک معنی ہے 2 کمانیں۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت جبرائیل اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنا قرب ہوا کہ 2 ہاتھ یا 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلوے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنی نزدیکی ہوئی کہ 2 ہاتھ یا 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تفسیر قرطبی۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فاصلے کی یہ مقدار بتانے میں انتہائی قرب کی طرف اشارہ ہے کہ قرب اپنے کمال کو پہنچا، اور باادب احباب میں جو نزدیکی تصور کی جا سکتی ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچی۔ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر قربت سے معلوم ہوا کہ جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مردود ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مردود ہے۔ تفسیر روح البیان۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف وہ وحی فرمائی جو حضرت جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ یہاں جو وحی فرمائی گئی اس کی عظمت و شان کی وجہ سے یہ بیان نہیں کیا گیا کہ وہ وحی کیا تھی۔ تفسیر جلالین۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو وحی فرمائی، یہ وحی بے واسطہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا، اور یہ خدا اور رسول کے درمیان کے اسرار ہیں جن پر ان کے سوا کسی کو اطلاع نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس راز کو تمام مخلوق سے مخفی رکھا اور یہ نہ بیان فرمایا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وحی فرمائی، اور محب اور محبوب کے درمیان ایسے راز ہوتے ہیں جن کو ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس رات میں جو آپ کو وحی فرمائی گئی وہ کئی قسم کے علوم تھے، ان میں سے چند باتیں گزارش کرتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا کہ شرعی مسائل اور احکام کا علم جن کی سب کو تبلیغ کی جاتی ہے۔ نمبر 2 یہ بھی فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے ذرائع جو خواص کو بتائے جاتے ہیں، یعنی اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت، عارف باللہ بندہ کیسے ہوتا ہے، یہ سارے ذرائع جو خاص لوگوں کو بتائے جاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائے۔ اسی طرح ایک اور قول ہے کہ علوم ذوقیہ کے حقائق اور نتائج جو صرف اخص الخاص کو تلقین کیے جاتے ہیں، اور ان علوم کی ایک اور قسم وہ اسرار ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، کوئی انہیں اور برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ تفسیر روح البیان۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی جو چشم مبارک نے دیکھا۔ مراد یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھا اور دل سے پہچانا، اور اس دیکھنے اور پہچاننے میں شک اور تردد نے راہ نہ پائی، یعنی بالکل صاف ستھرا اور کسی قسم کے کچھ شک کو قریب نہ آنے دیا، اور تردد کو بھی راہ نہ ملی قریب آنے کی۔ میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ رب العالمین کا دیدار کیا، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل امین کو دیکھا،
معراج کی رات جبرائیل امین کو دیکھا، لیکن صحیح مذہب یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اور یہ دیکھنا کیا سر کی آنکھوں سے تھا یا دل کی آنکھوں سے، اس بارے میں مفسرین کے دو قول پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے قلب مبارک سے دیکھا، اور مفسرین کی ایک جماعت یہ رائے دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو حقیقتاً چشم مبارک سے دیکھا۔ یہ قول حضرت انس بن مالک، حضرت حسن اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے امتیاز بخشا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 بار کلام فرمایا، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا۔ ترمذی شریف۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار الہی کا انکار کیا، اور اس آیت کو حضرت جبرائیل امین کے دیدار پر محمول کیا، اور فرمایا کہ جو کوئی کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے جھوٹ کہا۔ اس بات کی دلیل کے طور پر یہ آیت ارشاد فرماتی ہیں اور تلاوت فرماتی ہیں کہ لا تدرکہ الابصار۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہاں چند باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نفی میں ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول اثبات میں ہے، اور جب نفی اور اثبات میں ٹکراؤ پیدا ہو تو مثبت ہی مقدم ہوتا ہے، کیونکہ نفی کرنے والا کسی چیز کی نفی اس لیے کرتا ہے کہ اس نے نہیں سنا، اور کسی چیز کو ثابت کرنے والا اس بات اس لیے کرتا ہے کہ اس نے سنا اور جانا، تو علم ثابت کرنے والے کے پاس ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل نہیں کیا، بلکہ آیت سے جو آپ نے مسئلہ اخذ کیا اس پر اعتماد کیا، اور یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی رائے ہے، جبکہ در حقیقت آیت میں ادراک یعنی احاطہ کی نفی ہے، دیکھ سکنے کی نفی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اصل اور صحیح مسئلے کی طرف۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دیدار الہی سے مشرف فرمائے گئے۔ مسلم شریف کی حدیث مرفوع سے بھی یہی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو کہ حبر الامہ ہیں، وہ بھی اسی پر ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے اپنے چشمان مبارک سے حضور نبی علیہ السلام نے اپنے ذاتی آنکھوں سے دیدار الہی کیا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھاتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب عز و جل کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگلی بات بڑی اہم ہے۔ حضرت امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا، اس 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 کو دیکھا۔ امام صاحب یہ فرماتے ہی رہے یہاں تک کہ سانس ختم ہو گئی، جس طرح میری سانس ختم ہو گئی۔ وہ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی علیہ السلام نے اللہ ہی کو دیکھا، اور بار بار یہ لفظ فرمایا، اسی کو دیکھا، اسی کو دیکھا، اسی کو دیکھا، پھر آپ کی سانس ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو مسئلہ حل یہ ہوا، مسئلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العالمین کا دیدار حضور نبی علیہ السلام نے معراج کی رات کیا۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سبحان اللہ۔ ان آیات مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کو جب معراج شریف کے واقعات معلوم ہوئے تو انہوں نے اس واقعے کا انکار کر دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے۔ کبھی کہتے کہ ہمارے سامنے بیت المقدس کے اوصاف بیان کریں،
اور کبھی کہتے کہ راستوں میں سفر کرنے والے ہمارے قافلوں کے بارے میں خبر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دیکھے ہوئے کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ انہوں نے تو سدرۃ المنتہا کے پاس وہ جلوہ بار بار دیکھا، کیونکہ نمازوں میں تخفیف کی درخواست کرنے کے لیے چند بار چڑھنا اور اترنا واقعہ ہے۔ تفسیر خازن۔ یہاں ہم صحیح بخاری کی وہ روایت بیان کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ذکر ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات مجھ پر ہر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئی۔ پھر میں واپس ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا، اللہ نے آپ کو کیا حکم دیا ہے؟ میں نے کہا، حضور فرماتے میں نے کہا ہر دن میں 50 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت ہر دن 50 نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھے گی۔ اللہ کی قسم، میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کی اور بنی اسرائیل کو تو خوب آزمایا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کی طرف لوٹئے اور اس سے اپنی امت کے لیے آسانی مانگیے۔ حضور فرماتے ہیں، میں واپس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 10 نمازیں کم کر دی۔ پھر میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پہلے جیسا کلام کیا۔ میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا تو اس نے مجھ سے 10 نمازیں اور معاف کر دیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے پھر پہلے جیسا کلام کیا۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 10 اور معاف کر دیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹا تو انہوں نے پھر وہی کہا۔ میں پھر لوٹا تو مجھے ہر دن 10 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا تو انہوں نے پھر وہی کہا۔ میں پھر لوٹا تو مجھے ہر دن 5 نمازوں کا حکم دیا گیا۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا تو انہوں نے کہا، آپ کو کیا حکم دیا گیا؟ میں نے کہا، ہر دن 5 نمازیں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت ہر دن 5 نمازوں کی بھی طاقت نہیں رکھے گی۔ میں نے آپ سے پہلے لوگوں کی آزمائش کر لی ہے اور بنی اسرائیل کو تو میں نے اچھی طرح آزما لیا۔ آپ پھر اپنے رب کی طرف لوٹ جائیے، آپ اس سے اپنی امت کے لیے کمی کا سوال کریں۔ حضور نبی علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنے رب سے اتنے سوال کر لیے کہ اب شرم کرتا ہوں، لہٰذا میں راضی ہوں اور تسلیم کرتا ہوں۔ بخاری شریف کتاب المناقب الانصار باب المعراج۔ اس روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جن خدشات کا ذکر ہے، ان کا ثبوت فی زمانہ عام نظر آ رہا ہے۔ آج کل لوگوں کے لیے 5 نمازیں بھی پڑھنا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ صرف ان کی اپنی سستی کاہلی ہے۔ سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت ہے، اس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں، جبکہ بلندی میں وہ 7ویں آسمان سے بھی گزر گیا ہے۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں جیسے اور پتے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح ہیں۔ مفسرین نے اس درخت کو سدرۃ المنتہا کہنے کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ فرشتے، شہداء اور متقی لوگوں کی ارواح اس کے آگے نہیں جا سکتے، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا، اور سدرہ چھٹے آسمان پر ہے۔ زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرہ پر آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے، اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، پھر انہیں وصول کیا جاتا ہے۔ مسلم شریف کتاب الایمان۔ انتہا جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی۔ ترجمہ: اس کے پاس جنت المأویٰ ہے جب سدرۃ المنتہا پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑی۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ وہ جنت ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا، اور اسی جنت سے آپ زمین پر تشریف لائے تھے۔ تفسیر ساوی۔ اذ یغشی السدرۃ، جب سدرہ پر چھا رہا تھا، یعنی سدرہ کو فرشتوں نے اور انوار نے گھیرا ہوا تھا۔ تفسیر خازن۔ ما زاغ البصر،
آنکھ نہ کسی طرف پھری، یعنی اس دیدار کے وقت آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ ادب کی حد سے بڑی۔ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کے کمال کا اظہار ہے کہ اس مقام میں جہاں عقلیں حیرت زدہ ہیں آپ ثابت قدم رہیں، اور جس نور کا دیدار مقصود تھا اس سے بہرہ اندوز ہوئیں، دائیں بائیں کسی طرف توجہ نہ فرمائی اور نہ مقصود کے دیدار سے آنکھ پھری، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بے ہوش ہوئے بلکہ اس مقام میں ثابت قدم رہے۔ تفسیر جلالین۔ حضور نبی علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا تو نہ آنکھ جھپکی، نہ دل گھبرایا اور نہ ہی بے ہوش ہوئے۔ حضور حضرت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا عالم بیان فرماتے ہیں۔ شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اگلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، یعنی بے شک حضور نبی علیہ السلام نے شب معراج اللہ کی بہت بڑی اور عظیم نشانیاں دیکھی ہیں اور ملک و ملکوت کے عجائبات کو ملاحظہ فرمایا، اور انشاءاللہ العزیز میرے اور آپ کے آقا نبی علیہ السلام نے سفر معراج پر جو عجائبات دیکھے، جو لوگوں کو سزائیں ہو رہی تھی وہ جو دیکھیں، یا جو بھی ملاحظات لوگوں کو بہت زیادہ انعامات جو ملے صدقہ کرنے پر، یا اس طرح کی جو روایات موجود ہیں، وہ سارے عجائبات جو حضور نبی علیہ السلام نے سفر معراج میں ملاحظہ فرمائے، ان سب کا بھی انشاءاللہ العزیز بیان ہوگا۔ تو یہ آیات مبارکہ اور یہ حضور نبی علیہ السلام کی شان مبارک جو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہیں، اللہ رب العالمین اس کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، دوبارہ ان آیات مقدسہ کا تلاوت اور ترجمہ سن لیں۔ علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستویٰ، انہیں سخت قوتوں والے طاقت والے نے سکھایا پھر اس نے قصد فرمایا۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارے پر تھے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے اسے جھوٹا نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یری ولقد رآہ نزلۃ اخری عند سدرۃ المنتہی، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ تو انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا سدرۃ المنتہی کے پاس۔ عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی وَلَقَدْ رَآهُ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْکُبریٰ، فرمایا کہ اس کے پاس جنت الماوا ہے جب سدرۃ المنتہا پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا، آنکھ نہ کسی طرف پھری اور نہ حد سے بڑی، بے شک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ حضور نبی علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ معراج شریف کا جو سفر ہے، معراج شریف جو ہے یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی جو حاضری ہے، اس کو صحیح معنوں میں جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے اسی طرح ماننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ذہن کے اندر جو اعتراضات ہیں یا مستشرقین کے یا کفار کے یا غیر مسلموں کے جو اعتراضات ہیں ان کو دور فرمائے،
اور اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔